آصف خان اور وائس چیئرمین ملک زید کی طرفوں سارے جتنے بھی بزرگ دوست گران ساڑے تشریف لان میں انہیں سارے نا چیئرمین اور وائس چیئرمین اور تمام جتنی بھی جماعت کی انہیں طرف تو سارے نے شکریہ ادا کرنا ہوا. اور اس تو بعد میں دعوت دیسا چیف ایگزیکٹو CNN نثار علی خان حضور ہے جی نثار علی خان صاحب جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے ملک لانے بزرگ دوست اور عزیز سارے بھراواں السلام علیکم. بہت خوش آئند گل ہے کہ تھے ملک لانے وچ حاجی تجرب حسین صاحب پہلے پکارے وطن ایک تنظیم اتنے شروع کی تھی. پھر اس کے بعد ملک لانے اپنے گرانے نائن تھے ملک لان ویلفیئر سوسائٹی اور اس ملک لان ویلفیئر سوسائٹی نے چیئرمین آصف صاحب وائس چیئرمین ملک زاہد صاحب اکاؤنٹنٹ زاہد شاہ صاحب اور خصوصی تعاون میرا اس ملک لان جس وجہ تو رابطہ ہوا میرے بھائی میرے بڑے اچھے دوست ملک رفاقت حسین عوان نمبردار اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگ بیٹھے پہ میں انہیں سارے بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیتا ہے. محترم جناب حاجی دلبار صاحب حاجی مربخش صاحب استاد تاج رحمان صاحب حاجی محمد حسین صاحب مولانا طواب صاحب اور جتنے بھی تھے احباب ہیں تو سر آپ بہت شکر گزار ہیں کہ تسی تے اس ٹائم بیٹھے پہ ہو. ظاہر تھکے بھی ہو سکتے تسی دیہڑی نے رات بھی ہو گئی ہے لیکن اتنے تھوڑا بہن اجر نہ سبب پڑ سی تھوڑی عبادت کی قضا تو ہونی ہے لیکن خدمت کی کوئی قضا نہیں ہونی. حاجی تجرب حسین صاحب میں ایک عرصے تو جاننا میں خود تے آنگان بھی گیا دو باری اور اپنا کولنا خود تے ویکھا بھی ہے. میں ویکھا جی کہ وہ ہر ویلے وہ بندہ اس اپنی گرائیں نہیں فکر ہونی ہے. میرے گرائیں نے لوگ اگے چلے ونجو میرا ملک لان روشن ہو ونجے میرے ملک لان تعلیم یا صحت یا سہولتیں مل جان. اگر تعلیم کی سہولت کی گل کرو تو جی بچیاں گھر بہ گئی یا سکول چھوڑ کری بس سروس نہ ہونے کی وجہ تو انہوں دوبارہ تعلیم شروع کی تھی اور الحمدللہ تو ایک عرصے بعد میں پتہ نہیں کہ آج جڑے بچیاں پڑھ لکھ رہی ہیں کل جس طرح الحمدللہ ماما پڑھسن ایک اپنے پیرنٹس کھلسن اپنے گھر والی ہسن تو اس کی کتنی ضرورت ہے اور کتنے اس نال اس نے بندے کے اور مزید چراغ روشن ہو سن. جتنی بھی بیٹھی پئی ہے سارے نا بہت اچھا کام ہے. اسی باقی بھی پورے چھت کی تنظیمیں ویکھیں سب تو پہلے تھے اجالا سارے چھت بنی اس بنیاد رکھی ہے لیکن دیکھا گیا کہ ہر گرائیں نے جتنے بھی فرائی تنظیمیں بنی ہیں ہر کسی نے ایک اپنا مقام ہے. لیکن میں تے دیکھا ملک لانے ملک لانے ہر بندہ دلچسپی گھننا تنظیم نال کہ دوئی کی خدمت ہو سکے کہ آج کی خدمت کی تھی کل روز قیامت اساں ایک کم آ سکے اور بہت اچھا کام ہے. اور جس طرح پہلے جی کہ تسی اچھا پروپیگنڈا کرو میں سمجھنا اچھا ہی ہونا چاہیے. برے سے بہت ساری چیزیں ہیں برا لوگ تلاش کریں گندگی دے من کے لیے تو گاندھی مل سی لیکن جس طرح تسی کو اچھے لوگ ہو سو اچھی چیزیں بیسو تو تسی اچھائی بیان کر سو تو اچھائی بیان کرنا بھی میں سمجھنا کہ ایک ثواب نہ کام ہے. اکاؤنٹنٹ زاہد صاحب اتنے تھوڑے بڑے اچھے دوائی بھی رہے ہیں چونکہ باہر ویکھیا ہے نا سارا ماحول اور زیادہ تر اکثر لوگ جڑے تنظیم نے بیٹھنے وہ بہترین مطلب کہ منتظمین نے شامل ہونے اور جڑے سرپرست نے تھے حاجی تجرب صاحب وہ بیرون ملک بے قریبی مطلب کہ ہر چیز نہ خیال کرنے انہوں نے اپنی طرفوں میں اتباع دیکھ رہے ہیں جی کہ انہوں نے اپنی طرفوں ایک بس بھی دیتی ہے. اس تو علاوہ انہوں اپنا ایمبولینس سروس بہت اچھی امیر غریب بسی فری ہے بہت اچھی گل ہے. اور میں تو سمجھنا کہ جڑا امیر ہے اس سروس نے بدلے بہت اچھی اس نے اس کمیٹی نال امداد کر دینی چاہیے تاکہ اس غریباں وہ والا فنڈ جڑا ہے کسی اور غریب تک بھی پہنچ سکے. جس طرح نے دسا کہ 46,57,000 روپیہ جڑا مخیر زراعت جڑا فنڈنگ ہوئی ہے بہت بڑی فنڈنگ ہے میں سمجھنا ایک سال نے اور اسی طرح تسی اور تواڈے رشتہ دار جڑے بیرون ملک یہ دیے نال دیا جلسی تسی جتنے بھی احباب ہے وہ یہ غریباں کی مدد بھی ہونی ہے. کسی تعلیم بھی ملنی ہے کسی نے شادی نے جائز بھی ملنا غریب لوگ جڑے بیمار اپنا علاج نہیں برداشت کر سکتے انہیں علاج سے پیسے پہ ملنے اور کفن دفن بھی جڑے غریب ان کو کہ لوگ آتے ہیں جی کہ ساری وسیعت ہے کہ کفن کار آج کل جو کہ آپ زمزم نے سہ کے رکھے ہونا لیکن اگر کسی کفن دفن بھی ضرورت ہے تو بڑا اچھا اس کمیٹی انتظام کیا ہے. اور
غمی خوشی دے وچ ٹینٹ واسطے جڑا انہاں دا انتظام ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے کہ وہ گرائیں دے وچوں بجائے اس نے کہ شہر دے وچوں رکشے کر کے گڈیاں کر کے تسی منجو تکلیف ہوے آنے والے دا وقت بھی ضائع ہونا تساں ایتھے گھرے دے وچ اس سہولت کا فراہم کرنے بچیاں نے سلائی کڑھائی سے بھی بہت اچھا انتظام کیتا گیا ہے اور جڑی اپنا رمضان فوڈ پیکج نے بھی پچھلے دنوں میں دیکھا کہ رمضان فوڈ پیکج بھی اور بڑے باجت طریقے نال دیتا ہے ہمیشہ پڑھتے چ رہے لوگ کس کی مدد کی بھی نہیں کی لیکن وہ صرف تنظیم جانتی ہے یا پھر انہوں نے اللہ جاننا ہے اور یا پھر کہنے والے جاننا ہے اور بہت اچھا کہ اگلے بندے نہیں عزت نفس مجروح نہیں ہونی اور میں سمجھنا کہ تھوڑی ملک کلام ویلفیئر سوسائٹی جڑی ہے باقی تنظیمات سے بھی قابل تقلید ہے باقی لوگ بھی اس سے وے کری اور اگے آؤ جتنے جتنے بھی میری آواز دینی ہے میرے چینل چھچ نیوز نیٹورک تے اس ٹائم لائیو پروگرام پر چلنا ہے تھوڑا پروگرام ہانگ کانگ بھی پوری دنیا تے جڑے اس ٹائم بندے ویکھ رہے ہیں اور بڑا اچھا ایک تھوڑا تے پیغام جا رہا ہے کہ تسی خوش قسمت ہو وہ لوگ خوش قسمت ہیں جڑا اللہ تعالیٰ جنا لوکاں نی آسانی سے لوکاں نی سہولیات پیدا کرنے واسطے اس موقع دینا ہے اور جس جڑا لوگ دوسرے سے سہولیات پیدا کرنا ہے آسانی پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اور اس نے بچیاں سے آسانی پیدا کرنا ہے غیب و ثواب جیسا بزرگ آ رہے نا غیب و ثواب ہوا ہے یہ غیب و ثواب ہونا کہ جڑا کدی کوئی کسی نے مدد کرنا تھا میں اپنا تجربہ حسین صاحب ویکھا جی کہ وہ انہاں وطن نال اپنی اس مٹی نال اتنی زیادہ محبت ہے کہ انہاں اتوں اخبار شروع کیتا اس نام بھی پاک وطن رکھا ہے پھر دوسرا اخبار انہوں نے شروع کیتا تو اس نے نام پاک نیوز رکھا ہے فلاحی تنظیم شروع کیتی ہے تب پکارے وطن رکھا ہے پھر دیکھو وطن نال محبت ہر چیز نال وطن تو اسا اپنے اس ملک کلانی مٹی نال چھچ نی مٹی اٹک نی مٹی اور پھر پورے پاکستان کی مٹی نال اسا محبت ہونی چاہیے اسا اپنے گلی تو گن کری اپنے پاکستان پورے پاکستان تک جتنا بھی اپنی بساط کے مطابق کوئی کردار ادا کر سکا تو کرنا چاہیے باقی چھچ نیوز نیٹورک کا پلیٹ فارم تھوڑے واسطے حاضر ہے کسی غریب نہ کوئی مسئلہ ہوئے تھانہ کچہری تک اسپتالہ تک کسی جگہ تک تھوڑی سنوائی نہ ہو سکے تو انشاءاللہ یہ تھوڑا بھائی حاضر ہے تھوڑا پیغام انشاءاللہ اچھے طریقے نہ لگے ویسی اور تھوڑے مسئلے بھی حل ہو سن ایک باری پھر تساں ملک کلام پوری اس ٹیم آ تساں سارے بہت بہت مبارک ہوئے کہ ملک کلام ویلفیئر سوسائٹی آج 1 سال کی ہو گئی ہے یہ پودا انشاءاللہ تناور ہو سی اور پورے گرائیں سے میں سمجھنا کہ ایک ٹھنڈی چھان باعث بنا سی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جی تجرب صاحب جڑے اس ٹیم نے حصن باقی جتنے بھی ساتھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں انہاں اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی دے رہے اور تہاڈی خدمت کرتے رہو بہت شکریہ جی السلام علیکم میں دعوت دیسا حافظ عبدالتواب صاحب آمن دی اپنے خیالات نہ ظاہر کرن دی حافظ عبدالتواب صاحب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سب یہاں جمع ہیں. ہر آدمی کو یہ بات معلوم ہے کہ 1 سال ہوا کہ یہاں ایک کمیٹی بنی ہے جس کا نام ہے ملک کلام ویلفیئر ٹرسٹ. آج ہم جمع ہیں اس مقصد کے لیے کہ تھوڑی دیر بعد چیئرمین صاحب اس کمیٹی کا سالانہ ریکارڈ پیش کریں گے کہ 1 سال میں اس کمیٹی نے جس مقصد کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی اس سال میں اس کمیٹی نے کتنے کام کیے تو اس کا ریکارڈ چیئرمین صاحب پیش کریں. میں 2 باتیں اب حضرات کے سامنے مختصر کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے ہم سب کو انسان پیدا کیا. ہم جتنے بھی ہم سب انسان ہیں تو انسان کو اللہ کی ذات نے ایک مقام بخشا ہے
انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اللہ کی ذات نے وہ مقام کسی کو انسان کے علاوہ نہیں بخشا۔ اب پہلی بات ہے کہ انسان ہمیں تو بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ جو ہماری شکل و صورت ہے اسی کا نام انسان ہے، لیکن اصل میں انسان نام ہے چند باتوں کا، چند صفتوں کا جو اس انسان کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ وہ باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں تو یہ انسان کہلانے کے لائق ہوتا ہے، جب وہ باتیں اس کے اندر نہیں ہوتی تو پھر یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کی ذات نے جو مخلوق پیدا کی ہے، مخلوقات اللہ کی ذات نے پیدا کی ہیں، ان کی قسمیں فرمایا ایک مخلوق وہ ہے جس سے ہر وقت انسان کو شر کی امید ہوتی ہے، خیر کی امید نہیں ہوتی، یعنی ان کے اندر اللہ کی ذات نے شر رکھی ہے، خیر ان کے اندر بالکل نہیں، نہ خیر کا مادہ نہ خیر ہے، نہ ان کے اندر خیر کا مادہ ہے، نہ کسی وقت وہ آپ کو خیر پہنچا سکتے ہیں۔ وہ مخلوق سانپ بچھو یہ مخلوق فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ مخلوق ہے کہ ان کے اندر اللہ کی ذات نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، اکثر مادہ خیر کا ہے لیکن کبھی کبھی ان سے انسان کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھروں کے اندر جانور پالتے ہیں تو ہمیں دودھ بھی دیتے ہیں، ہمیں گوشت بھی ان کا کھاتے ہیں، ہمیں نفع دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسانوں کو مارتے ہیں، سرکشی پر آ جائیں تو نقصان بھی کرتے ہیں۔ یہ چیز ان کے اندر اللہ کی ذات نے رکھی۔ فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر اللہ کی ذات نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ نہ خیر میں ہے نہ شر میں۔ فرمائے وہ کیا ہے؟ یہ چرندے پرند جو ہمیں نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے، یہ چڑیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں تو ان کے اندر یہ نہ کسی کو نقصان دیتی ہے نہ نفع دیتی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن انسان ان سب سے اعلیٰ اور بلند مقام رکھتا ہے۔ انسان کے اندر یہ بات ہوگی کہ اس کے اندر خیر غالب ہو، شر اس کے اندر ہوئی۔ اب دیکھو میں ہوں، آپ اب سب اندازہ لگائے، ہر آدمی اس بات پر غور و فکر کرے کہ میں کس درجے میں، یعنی انسان اس کو کہا جاتا ہے جس سے ہر آدمی کو خیر کی امید ہو، شر کی امید نہ ہو۔ اب میرے بزرگ اور دوستوں دیکھو، ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، انسان کو اسی کو کہتے ہیں جس سے ہر آدمی کو خیر کی امید ہو لیکن شر کی امید نہ ہو۔ اب ہم رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، ہم سب رہتے ہیں، تو اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اللہ کی ذات نے ہمارے ساتھ بعض لوگوں کے حقوق وابستہ کیے۔ کیا حقوق وابستہ ہیں؟ کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنا، کسی پر فقر اور فاقہ آ جائے اس کی خبر گیری کرنا، کسی کے پاس پانی نہ ہو اس کو پانی کا بندوبست کر کے دینا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اللہ کی ذات نے ہمارے ذمہ انسانوں کے حقوق لازم کیے۔ بات نبیوں کی بات میں مختصر کرتا ہوں، حدیث کے اندر آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی ذات ایک بندے کو بلائیں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کے سامنے اللہ کی ذات یہ بات رکھیں گے کہ بھئی میں بیمار ہوا، فلم تعودنی، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو نے میری بیمار پرسی کی خیر خبر نہیں دی۔ یہ آدمی کہے گا اللہ کی ذات تیرے ہاتھ میں تو پوری دنیا کی صحتیں ہیں، تم پر کیسے بیماری آ سکتی ہے؟ تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ رب ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو ضرور تو مجھے یعنی اس بات کا اجر میرے ہاں پاتا، اس کی بیمار پرسی پر میں تجھے اجر دیتا، گویا اس کی بیمار پرسی میری بیمار پرسی۔ اس طرح اللہ رب سے فرمائیں گے میرے بندے، میرا فلاں بندہ محتاج تھا، فقر کی حالت میں تھا، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، تیرے پاس آیا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو کھانا کھلانا میرے لیے کھانا کھلانا۔ پھر فرمائیں کہ میں پیاسا ہوا، اللہ رب العزت فرمائیں کہ تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ یہ فرمائیں کہ اللہ کی ذات تجھے پانی کی ضرورت تو نہیں، میں تجھے کیسے پانی دوں؟ اللہ رب العزت فرمائیں کہ میرے فلاں بندے کو پانی کی ضرورت، پانی کا اس کے پاس کوئی بندوبست نہیں تھا، اس نے تجھ سے پانی کا بندوبست مانگا، تو نے نہیں کیا، اگر تو کرتا تو اس کا اجر میرے ہاتھ۔ تو ہم جتنے بھی رہ رہے ہیں تو صرف ہمارے ذمہ یہ نہیں کہ ہم اپنی ضرورت پوری کریں،
لیکن دوسرے انسانوں کی ضرورت بھی اللہ کی ذات نے ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ اب ہم ضرورت کسی انسان کی پوری کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے اس کی ضرورت پوری کی، اس پر ہمیں ملتا کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ کی ذات اس کا بدلہ انسان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اب دیکھ، ایک آدمی اپنے مال سے مال نکالتا ہے، اس کو لوگوں کی ضروریات میں لگاتا ہے، اس سے اللہ کی ذات اس آدمی کے مال کو زیادہ کرتے ہیں، کبھی کم نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ابوبکر صدیق یہ 3 باتیں کہتا ہوں، یہ بالکل برحق ہے، یہ بالکل برحق ہے، ان باتوں کو نہ چھوڑو۔ پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ایک آدمی کی کسی آدمی کے ساتھ لڑائی ہے، اس کے باوجود کہ یہ آدمی جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن پھر بھی یہ لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے، معافی کی طرف چلا جاتا ہے، درگزر کی طرف چلا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابوبکر اس آدمی کو اللہ کی ذات اس معاف کرنے کی وجہ سے، درگزر کی وجہ سے اس نے عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری بات، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مال لگاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نفلی مال لگاتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کبھی اس آدمی کا مال کم نہیں کریں گے بلکہ زیادہ کریں گے۔ فرمایا صدقہ کرنے سے کسی آدمی کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ ہر آدمی کا مال صدقہ کرنے سے زیادہ ہوتا۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، ایک آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے، ایک کے پاس جاتا ہے میری ضرورت پوری نہیں ہوتی، دوسرے کے پاس جاتا ہے میری ضرورت پوری نہیں ہوتی، فرمایا یہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ کی ذات اس پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں، اس کا سوال ختم نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے فقر کا دروازہ کھل گیا، اب اس کا فقر ختم نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں دوستوں، ہم کسی انسان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اللہ کی ذات اس کا بدلہ انسان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی دنیا کے اندر، ان چیزوں کا اندازہ مرنے کے بعد، اور یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ میں نے کسی کو کچھ دیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ذات مجھے اس کا بدلہ نہ دے، بلکہ اللہ کی ذات اس کو قرض سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کو ارشاد فرماتے کون ہے جو مجھے قرض دے، تو قرض سے تعبیر کرنا، دیکھو میں کسی کو قرض دیتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ یہ مجھے قرض دے گا، تو اللہ کو ارشاد فرماتے کسی کو دینا میری رضا کے لیے دینا، یہ میرے ساتھ قرض کا معاملہ ہے، تو میں تمہارا قرض تمہیں ضرور عطا فرماؤں۔ اگلی بات، آخری بات یہ ہے میرے بزرگ اور دوستوں، دیکھو یہ جو ٹرسٹ کا معاملہ ایک نیکی کا کام ہے، ہر آدمی جانتا ہے یہ نیکی کا کام ہے۔ جن لوگوں نے اس کام کی بنیاد رکھی، جب تک یہ کام چلتا رہے گا اللہ کی ذات ان کو اس کام کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی، جتنا وہ اچھا کام کرے گا اللہ کی ذات اس کو وہ اجر عطا فرمائے، اور جتنے لوگ وہ کام بعد میں کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا، لیکن اللہ کی ذات اس بنیاد کی وجہ سے اس کا اجر بھی ختم نہیں فرمائے۔ میں گاؤں ملک کلان میں نثار علی خان اور چیف ایڈیٹر CNN عمر فاروق کو گاؤں ملک کلان پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد میں چند باتیں کروں گا، حالانکہ میرا نمبر نہیں ہے، لیکن چیئرمین صاحب سے میں نے اجازت مانگی ہے۔ ماشاءاللہ یہ کمیٹی زبردست کام کر رہی ہے۔ ہمارے گاؤں میں جو لوگ باہر سے آتے ہیں رات کے وقت تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ہر طرف لائٹیں ہیں، تو جب بھی وہ عذروں میں اٹک میں کدھر بھی بیٹھتے ہیں تو ہم سے بات کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی آپ کے گاؤں میں تو روشنی اسلام آباد جیسا بنا دیا آپ نے تو اپنے گاؤں کو۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ انہی کمیٹی کی وجہ سے، اسی کمیٹی کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ لائٹیں لگی ہیں۔ اس کے علاوہ بس سروس جو غریب بچوں کے لیے اس کمیٹی نے چلائی ہے وہ بھی بہت زبردست کام کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایمبولینس بھی، ڈرائیور کا نمبر ہر وقت ماشاءاللہ کھلا رہتا ہے، جس وقت بھی کال کرو ایمبولینس ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بیزی ہوتی ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ملتے آئے نمبر ہر وقت کھلا ہوتا ہے، کسی کو بھی اگر نمبر ڈائل کرو تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈرائیور سویا ہو یا نمبر نہ اٹھایا ہو۔ تو یہ تمام کام یہی کمیٹی کر رہی ہے، اور اس کمیٹی کے لیے، ان کاموں کے لیے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے آصف خان بھائی سے تھوڑی سی اجازت مانگی کہ میں چند باتیں کروں گا، کیونکہ اور بھی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ایک بندہ کمیٹی نہیں چلا سکتا۔
یہ کمیٹیاں چلتی ہیں تمام لوگوں کے تعاون سے. اس کے لیے ہر بندہ کوشش کرے. جن لوگوں کے بھائی بھانجے بیٹے بیرون ملک کے ان کو بھی بتائیں کہ ماشاءاللہ اس گاؤں میں بہت کام ہو رہے ہیں, اس کے لیے آپ فنڈ بھیجیں. کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار جو ہے وہ تعلیم اور صحت پر ہوتا ہے. تو یہ کمیٹی ماشاءاللہ صحت پر بھی کام کر رہی ہے. ایمبولینس انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ غریب لوگوں کے بورنگ بھی کر رہے ہیں, بور بھی کرا رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ آپ کے تعاون سے سب کام چلے گا. ایک بندہ تو اس دور میں مہنگائی کے دور میں اپنے خاندان کو بھی سنبھال نہیں سکتا, کیونکہ بہت زور و شور سے مہنگائی ہے. لہٰذا میں تمام بھائیوں سے, اپنے گاؤں کے لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس کمیٹی کے ساتھ تعاون کرو زیادہ سے زیادہ, تاکہ یہ بس بھی چل سکے, ایمبولینس بھی چل سکے, اور اس کے علاوہ جو کام انہوں نے فلاحی کام شروع کیے ہیں وہ بھی چل سکے. میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں چیئرمین آصف علی خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی آصف علی خان چیئرمین. مہربانی جی, جزاک اللہ. سارے بھراواں دا شکریہ کہ تسی آئے ماشاءاللہ اس پروگرام میں شرکت کی نے. الحمدللہ بھائی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک ایک سال بعد الحمدللہ سارے پروگرام پورا کیتا ہاں جی. اور بڑے توفیق نال بڑی ہمت نال لوکاں فنڈ دتے نساں, خاص کر تجربہ ان سرپرستی نے وچ, اور نہ خود اس چیز نے ذمہ کی اور پورا ایک سال ماشاءاللہ اس سروس شروع شروع کی. تو سارے نے تعاون نال تساں دعائیں نال کام پہ چلنا, اور بیرون ملک جڑے ساتھی ساڑھے رہنے برا انہیں بھی تعاون کیتے ہیں, اور سارے نے اسی شکریہ ادا کرنے ہیں کیونکہ اس کام سارا کمیٹیاں نہ تعاون نہ چلنا ہے جی. تو اسی تساں سارے نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ تساں سارے مہمان بھی ساڑھے بلائے پن. اور پھر میں تھوڑا سا تفصیل بیان کر سا اپنے ویلفیئر کمیٹی نے کہ بھائی کیڑی سروس سے شروع کی تھی. تساں نے علم بھی تو سی لیکن یہ ضروری ہے. نمبر ایک ہے کہ ایمبولینس فری سروس ہے. الحمدللہ یہ کام ایک سال ہو گیا. یہ کام کسی بندے بھی کال کی تھی, غریب کی تھی, امیر کی تھی, درمیانے طبقے کی, کوئی فرقہ واری ہو تو ہٹ کی, قوم پرستی تو ہٹ کی, کام الحمدللہ ہی ہویا. تو ڈرائیور کوئی بھی ہے جا نہیں جڑا ساڑا فون نہ چاہ, ڈرائیور ہر وقت اویلیبل ہو فون چاہیں, اور یہ کام ہونا ماشاءاللہ سونا کام کیتا سال بعد ہاں جی. دوئی نمبر سکول بس فری سروس ہے. الحمدللہ مستحق جڑے بچے ہیں یہاں, درمیانی بچے ہیں, طبقے نہیں ہیں یہاں, انہوں نے الحمدللہ وہ بھرپور فائدہ اٹھایا, اور لوگ خوش ہوں, انہوں نے والدین بھی خوش ہوں کہ بھائی کام کی دعائیاں نہ سارا کام چلنا ہے جی الحمدللہ. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر بندہ کوشش کرے, خالی چھوڑنا نہیں, کوشش کرے کہ بھائی اسے تعاون بھی کرو. یہ کام لاکھ روپے نہ کام میں, اور یہ ٹھیک ٹھاک کام پہ چلنا ہے جی. بس نے اخراجات ہوں, مہینے نے خرچے, ڈرائیور نے تنخواہ, پھر انہوں نے تیلہ نے خرچے, موبائل ہوں, انجوڑ ہوں, بہت سارے کام. اور ایک بندہ اپنے موٹر سائیکل تو صاحب لاگے نے یہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے جی. تو یہ سارے ساتھ باہر تک کوئی آواز بھی نہیں, جڑے ساتھ چھوڑنے پائے اپنے ہر بندہ تعاون کرے سے. وہ میڈیکل فنڈ ہے الحمدللہ, میڈیکل فنڈ بھی ساتھ تعاون کرنے پر, اور آگے پیار سی دینے ہیں وہ تفصیل ہے کہ نثار بھائی دوسرا کے سامنے پیش کرتے سو انشاءاللہ. باقی شادی فنڈ بھی چاہے اس فنڈ جیسا 50,000 تک اسی پہ یہ الحمدللہ یہ پیسے تعاون کرنے ہیں. کمیٹی پہ تعاون کرنی, تجربہ بھائی نے اور انہیں پھر عطا دیتی ہوئی نہیں, انہیں باقاعدہ سے مثالیں اور بندے نے پوری چھان بین کی ہوئی نہیں ہے, جا نہیں اس طرح نہیں اسی دینے ہیں. الحمدللہ مستحق لوگوں پہ ملنا. روشن پروگرام تمام لائٹاں جڑے لیٹا لگ گیا, جس طرح حاج صاحب آقا شراز کہ واقعی ساڑھے گران الحمدللہ بہت کروں میں یہاں جی کہ اتفاق نال بھی سارے کام ہونے ہیں, اتفاق نال ہر کمیٹی کوشش کرنی, اور خاص کر تجربہ بھائی نہیں کوشش رہی. اور یہ خود صحیح پیمنٹ دیتے ہیں, صاحب پتا ہے کہ اس لائٹر کے کتنے اخراجات ہیں جی, بڑے لکھن روپے نہیں جی اخراجات ہیں, لیکن الحمدللہ یہ اس ماحولہ انہیں پورا کیتا ہے جی. پھر صاف صورت جو ماحولہ سے کیتا کہ اپنے گلیاں صاف صورت رکھاں, کوئی دوسرے ڈرم لائیں کہ بھائی کچرا پہ رہنے آئی, سارا ٹہرا نہیں جاگ صفائی ہوئی ہے, بھی تسی بیٹھنے ہو پائے کتنا کام پہ ہونا جی. کہ اس کمیٹی نے تعاون نال الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کام ہو گیا کہ کام سارا نیک نیت ہی ڈال ہونا جی. کہ انہوں نے نیت صاحب بھائی الحمدللہ تعاون کیتا ساتھ کہ ساری صفائی ہو گئی, گلیاں صفائی ہوں, باقی کمیٹیاں بھی کرنی الحمدللہ. یہ کمیٹی بھائی اپنا بھرپور زور ڈالی پہ یہ پورا بندہ سارا کا پیا جڑا کچرے ڈرم کو جڑا کچرا پہ ہونا پہنچانا, سریجا کا پہنچانا جی, اور اس ایرے کی جڑے نالیاں یہ ساریاں گلیاں صفائی نہ اپنے ذمہ میں آتی, باقاعدہ وہ تنخواہ پہ کتنا مہینے. دوسرا یہ کہ وسیلہ سڑائی سٹ رہا جی, جڑا سلائی نہ کام پہ ہونا
اتنے فوجون بھائی نے کہا الحمدللہ جڑے بچیاں وہ سیکھیاں پہ سلائی نے کام پہ سیکھیاں کڑھائی نے کام پہ سیکھیاں وہ بڑی گل ہے ہاں جی کہ ایک بندہ اپنا کار چلا سکنا ہاں جی پھر اس تو پیچھے تو یہ کس طرح بنیاد ہی تو کام آگے پہ چل رہا ہاں جی بنیاد پہ کام انہیں شروع کیا انہیں سوچا کیا سوچ کی تھی الحمدللہ اسے وجود مل گیا انہوں نے ایک نیت ہی وجہ نال سینٹر کا الحمدللہ یہ کام پہ کرنا ہاں جی پانی سے الحمدللہ بور ہوئے جی پھر اتنے موٹر بھی لگی جنہوں نے کرنے بور کی ضرورت ہے بور کرائے گا پھر جڑا نال کار ہے انہوں نے محنت جاری کی تھی کچھ موٹر لائیں گے کہ بھائی اتنے بور کی ضرورت نہیں کہ بھائی خرچہ بچایا بجے تو الحمدللہ انہوں نے کار موٹر لا کے انہوں نے پانی کا بندوبست ہونا جی یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ وہ ہر بندہ ایسی دعائیں یاد رکھے اس کو بیٹھ کے اللہ کرے کو بیٹی اور بھی مزید ہی کام کر دے آگے تو باقی اخراجات جڑے ان سارے ٹوٹل اخراجات جڑے مخیر حضرات جڑے باہر لوگوں دیتے رسا ٹوٹل سال کی کارکردگی ہے جی ہر بندہ اپنے ذہن رکھے پوچھ سکتا الحمدللہ روپیہ تو سنت لکھا گیا کوئی روپیہ کے حساب کوئی پوچھ سکنا پوری تفصیل ساڑے کو رجسٹر زاہد شاہ کو پئی ہے جی تو 46,57,760 ساڑے کو فنڈ آیا 46,57,760 اور اسی فنڈ کو جمع نہیں کرنے فوراً اس چیز سے خرچ کرنے خرچ کتنا آیا جی 46,38,475 ساڑے کو بیلنس کتنا 19,285 تو اس نے مطلب کہ ایسا فوراً اس فنڈ استعمال کیتا جی فنڈ پہ آتے وہ سب ایک نرم آتے کی فائدہ جی کہ مستحق بندے ہیں ملے نہیں اکثر ساتھ سوچنے کہ میرے کو فنڈ اسے بھی تجربہ کئی دفعہ آگا کہ فنڈ چھوڑوانے نہیں بھائی جتنا مال آوے اتنا آگے خرچ کرو کہ اللہ پاک اور دیسی آ جی پھر انہوں نے تعاون الحمدللہ پھر تجربہ بھائی جڑا کام خود بس جڑی ہے اس کے نہ کی دیئے کہ 26,50,000 نے صرف بس اتنا حساب آیا جی تو ساتھ ہی تھوڑا جا ماشاءاللہ بھی کرو سبحان اللہ بھی کرو کہ بھائی انہیں تعاون پہ کرنے انہیں ذاتی طور پر بھی انہیں دلچسپی کرنے تو بس جڑی خریدی گئی ہے 14 لاکھ دی بس انہیں خود اپنے جیب تو خرچے دیتا جی اس تو یہ ہٹ کے جڑا تعاون ساتھی کیتا 46 لاکھ نہ اس تو ہٹ کے نہ ذاتی کیتا جی اللہ پاک کی دعا ہے کہ اللہ پاک نہ اور مزید ترقی دے ہوئے نہ کمانے ہوئے اصل نہ بولنا نہ چلنا نہ پھرنا صرف جگہ نہ تعین کرنا کہ اس بندے نے تھوڑی انکوائری کرنی ہے اسی وہاں ساتھ چھوڑنے باقی کرنے نہیں اللہ نے ذات کر دی ہے جی سارے ساتھ ہے کہ اپیل ہے کہ مزید دعائیں درخواست ہے اور پروپیگنڈا ایک نہ برا پروپیگنڈا ایک نہ اچھا پروپیگنڈا کرو کو بیٹیاں نے مارے کہ بھائی اچھا تعاون پہ کرنے ان میں گیا ہی نہ دور ہے ہاں جی ان بچے نے سکول جڑی بس پہ بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ اور پچھلے مہینے خرچہ ہوا ایمبولینس نے جو پتا گیا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوا بس نے ہر چیز نہ مطلب چیز ریپیئر کی دی گئی ہے اس سے بڑے اخراجات ہونا جی ساتھ ہی سارے سو کوشش کرو اتنی بھی تعاون کرو باقی بیرون ممالک کی پیار بندے آکو کہ بھائی الحمدللہ یہ سروس جاری و ساری ہے جی سارے مہمانہ سارے ساتھی نہ شکریہ ادا کرنا تسی آئے ہو اس کے بعد میں آصف علی خان زید ملک رفاقت حسین نمبردار تجرب حسین سرپرست اعلیٰ اور رفاقت حسین نگران سرپرست اعلیٰ کمیٹی ان سارے میں شکریہ ادا کرنا انہاں اسٹیج سیکرٹری بہت دیتا معزز دیتی نے میں نے بہت شکر گزار ہے جی اس کے علاوہ دعا کرو اللہ تجرب حسین لمبی زندگی دے وے کیونکہ آج 1 سال مکمل ہو گیا اس نے پچھے ساری سب تو زیادہ جڑی محنت ہے وہ تجرب حسین دی ہے اور ساتھ ہی جڑی نال کمیٹی نے ساری ٹیم ہے انہاں بھی میں مبارکباد دینا ہوں جی سارا میرے طرف مبارکباد ہو گئے آخر ایک میں سارے بھائیوں نے شکریہ ادا کرنا ہوں اور تاجر رحمان استاد کی مہمانوں کے آگے دعا کراؤں گی آؤ جی تاجر رحمان صاحب دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سارے نیس جذباتوں کو قبول و منظور فرمائے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الہ العالمین جتنے حضرات جمع ہیں اس کا خیر اندر اللہ پاک سارے نے حضریاں قبول و منظور فرما الہ العالمین سارے اندر جذبات پیدا فرما کہ اسی ہر مسلمان بھائی خیر کوئی اندر بڑھ چڑھ کے حصہ کرنے کی کوشش کریں الہ العالمین جنہاں لوگاں اس چیز نے بنیاد رکھی ہے انہاں نے جتنے
شریک کار ہونا سارے اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرمائے اور سارے اللہ تبارک و تعالی اس گران واسطے ذریعہ خیر میں سبب رہا الہ العالمین جنہوں نے اس قربانی قبول فرمائے اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان سارے نے واسطے بلکہ پورے سارے گھرانے واسطے اللہ پاک ذریعہ نجات نہ سبب اور اسباب رہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ سارے بھراؤں نے شکریہ جی، سارے بھرا